اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے آج ہم دیکھیں گے الوہاب۔ اس کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا ان کے پاس تیری رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو زبردست ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، عطا کرتا ہے۔ یہ ساری اتھارٹی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے بندوں کے اوپر، چاہے اس کی عطا دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو۔ اور وہی وہ ذات ہے جو دن اور رات مسلسل عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا چلا جا رہا ہے اور کیا کچھ اس نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ رزق، علم، دولت، صحت، سکون، ہمارے پاس جو گھر ہے، کپڑے ہیں، ضروریات زندگی ہے، رشتے ہیں، اولاد ہے، پھر اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہدایت ہے، غلط اور صحیح کی پہچان ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لیکن ہم اس سے غافل ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر کیا کیا عطا ہے۔ اگر ہم اس کو لکھنا شروع کریں، اس کو جوٹ ڈاؤن کریں، تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ وہ کتنی قدرت والی ذات ہے کہ اس نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے۔ جب کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شیطان ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہاری لائف میں کیا کیا کمیاں ہیں، یعنی شیطان ہمارا ویژن کمیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ریئلائز کراتے ہیں۔ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں ان سب آیتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریئلائز کراتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس چیز کو دیکھو۔ اس بات کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا امیجن کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں سیب کھایا ہے تو کتنے آج تک کی زندگی میں کھائے ہوں گے؟ نہیں، ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ جتنے لوگ اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں وہ سب، اور جتنے اس وقت موجود ہیں وہ سب، یا پھر جتنے قیامت تک آئیں گے یہ سب، ان سب نے، یہ سب لوگ کتنے سیب کھائیں گے؟ ایوریج ایک بندہ کتنے سیب کھا لیتا ہے اپنی زندگی میں، اور سارے لوگوں نے کتنے کھائے ہوں گے یا کتنے کھائیں گے؟ ہم تو اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی مسلسل عطا کرتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم پانی کو دیکھیں، ہم نے اب تک کی زندگی میں کتنے قطرے پانی کے پیے ہیں، ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر ہمیں دیتی چلی جا رہی ہے، ہمارے ارد گرد ہر چیز کو دیتی چلی جا رہی ہے، ہر انسان کو دیتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اب ہم اسی کو باقی معاملات کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل بارش جو اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، یا سورج کی جو شعائیں ہم تک پہنچتی ہیں، وہ کیسی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ کتنی سردیاں ہم نے سورج کی شعاع میں بیٹھ کر گزاری ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ کتنی شعائیں ہم تک پہنچی ہوں گی۔ ایک بندہ نہیں کاؤنٹ کر سکتا، تو آپ امیجن کریں کہ پوری کائنات کے لوگ کیسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے باقی ساری نعمتوں کو بھی غور و فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کہ وہ کیسی الوہاب ہے، کہ وہ مسلسل عطا کرتا چلا جا رہا ہے، چاہے کوئی گناہ گار ہو، چاہے کوئی نیک ہو، ہر ایک کے اوپر اس کی عطا ہے۔ جبکہ اگر ہم انسانوں کی بات کریں، اگر ہم انسانوں سے کچھ مانگتے ہیں یا انسان ہمیں کچھ دیتے ہیں، تو بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ اس کو سبب بناتے ہیں ہمیں دینے کا۔ اور اس کو کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اللہ کے عطا میں سے ہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کے پاس کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی پرفیکٹ ذات ہے کہ اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے خزانے آسمانوں اور زمین کے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے، دن رات کا خرچ کرنا اس کو کمی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا کیا تم نے غور کیا ہے جب سے اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے اس نے اب تک جو کچھ بھی خرچ کیا ہے، اس نے اس کے ہاتھ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی۔ یعنی ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی امینس قسم کی پاور کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی ذات ہے عطا کرنے والی۔ اور جب وہی ذات ہے عطا کرنے والی تو چھین بھی سکتی ہے، سلب کرنے کا بھی اسی کا حق ہے، وہ کبھی بھی ہم سے کچھ بھی لے سکتا ہے، اسی کی اتھارٹی ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عطا اور سلب کرنا تو تین معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے کر امتحان لے رہا ہوتا ہے، یا ہم سے لے کر
امتحان لے رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے ہمارے اوپر، کچھ دے کر یا کچھ لے کر، یا پھر اللہ تعالیٰ عزت کی وجہ سے ہمیں دے رہے ہوتے ہیں یا ہم سے لے رہے ہوتے ہیں، ہماری عزت کی وجہ سے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو جو چاہے جب چاہے اپنی مرضی کے اکارڈنگ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت عطا کی ہے، اپنی مرضی سے بندے ڈیسائیڈ کیے نا، ان کو اپنی مرضی سے چوز کیا اور ان کو نبوت دی۔ اور پھر وہ جو پروفٹس تھے انہوں نے کیسی دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان ناموں کے ساتھ مانگی گئی دعاؤں کے ساتھ بڑا پڑا ہے، جو انبیاء کرام نے مانگی یا اللہ تعالیٰ کے صالحین بندوں نے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پورا کیا۔ جیسے کہ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے ملک مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، وہ خود تو بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، بیوی ان کی بانجھ تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی نہیں دکھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، امپاسبل معاملے میں بھی مانگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو عطا کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ بن مانگے اتنا عطا کرنے والا ہے تو پھر وہ مانگنے پر کیوں نہیں دے گا؟ جیسے یہ دعا ہے نا سورۃ آل عمران میں، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا بعد اس کے کہ ہمیں ہدایت مل گئی، اور ہم پر اپنی رحمت عطا کر، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں دعا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں عطا کر ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی چاہتے ہیں، کوئی بھی نعمت چاہتے ہیں یا اپنی نعمتوں کی پہچان چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنے کی ضرورت ہے، اس کی پہچان کے ساتھ اس کو پکارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ذات ہے عطا کرنے والی۔ اور جتنی بھی دعائیں قرآن میں ڈیفرنٹ انبیاء کرام نے یا نیک لوگوں نے مانگی ہیں، ہمیں وہ دعائیں یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی ضرورت ہے ان دعاؤں کے ذریعے، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں، اور یہ دعائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے لیے، اور یہ خزانہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں عطا کیا ہے کہ مجھ سے ایسے ایسے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے یہ ہمارے اوپر۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے انعام کرنے والی اور احسان کرنے والی۔